حضرت عثمان کے آنے پر حضور نے گھٹنے ڈھک لیے تھے. اگر وہ ننگا پن نہ ہوتے تو ڈھانکنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ دلیل امام شافعی علیہ الرحمہ کے نہیں، یہ تو ہماری دلیل ہے کہ ایک آدمی کم گھر میں بیٹھا ہے، گھٹنے کھلے ہیں، کوئی تنہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی آیا تو اس نے گھٹنے ڈھانک لیے، تو یہ دلیل ہے کہ گھٹنے ننگا پن ہے جبھی تو ڈھانک لیے. مگر یہ جواب کوئی بہت زیادہ پکا نہیں. اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کہیں سے ڈھونڈ کر روایتیں لائے گا کہ حضور تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، ان کے سامنے گھٹنا کھلا تھا، جب حضرت عثمان آئے تو گھٹنا ڈھانکا. یہ روایت کہیں سے کوئی ڈھونڈ کے لائے گا. لہذا پہلا جواب جو ہے یہ کمزور پڑ گیا کہ حضور تنہا تھے، یہ بات نہیں رہی. پھر دوسری تعویل کل کی تھی کہ گھٹنا جہاں سے پنڈلی کی طرف سے گھٹنا شروع ہوتا ہے اس کے بالکل قریب لنگی تھی، تھوڑا بہت کھلا بھی ہوگا. جب حضرت عثمان آئے تو لنگی نیچے کر دی. یہ دوسری تعویل تھی جو کل میں نے ذکر کی تھی. اس میں طالب علم کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ تو تعویل ہے، تعویل محض ہے. ارے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جو استدلال کر رہے ہیں وہ تو واضح ہے، وہ کیوں نہیں لیتے، تعویل کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب ایک حدیث ہے سنن دارقطنی میں اور مسند احمد میں، اور سند اس کی اچھی ہے، اور اس کی سند پر بحث اعلاء السنن میں ہے. اعلاء السنن میں ایک باب ہے، باب الرکبۃ لیست بعورۃ. اس باب میں اس حدیث کی سند پر بحث ہے، تمام رجال شاندار ہیں، اور سنن دارقطنی میں ہے. سنن دارقطنی کا تو کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں، مگر مسند احمد کا تو ویلیو ہے. مسند احمد میں بھی روایت ہے. وہ حدیث ہے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے حدیث ہے، اور اس میں کئی مضمون ہیں. 7 سال میں بچے کو نماز سکھاؤ، 10 سال میں نماز نہ پڑھے تو بجاؤ، اور 10 سال کے بچوں کو الگ الگ پڑھاؤ، لٹاؤ، ساتھ میں مت لٹاؤ. پھر اس کے بعد مضمون ہے کہ اگر کوئی اپنی باندی کا نکاح کر دے اپنے غلام سے یا اپنے نوکر سے، باندی مولا کی ہے، اس نے نکاح کر دیا غلام سے یا باندی سے، تو وہ باندی مولا کے ناف سے گھٹنے تک کا حصہ نہ دیکھے. اب وہ مولا نہیں رہا، مولا تو رہا مگر اب وہ شوہر کی طرح سے باندی کو استعمال نہیں کر سکتا. اس کے بعد جملہ ہے کہ ناف سے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ننگا پا ہے. قولی روایت ہے فَإِنَّمَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرَّقَبَةِ عَوْرَةٌ. یہ روایت ہے، یا الفاظ مجھے صحیح یاد نہیں. دارقطنی لو تم کہاں ڈھونڈو گے؟ مسند احمد ملے تو اس میں دیکھو، نہیں تو اعلاء السنن میں دیکھو. یہ باب ہے، اس باب میں یہ روایت ہے اور سند پر گفتگو ہے، اور سند اعلیٰ درجے کی. اور تمہیں یہ قاعدہ پہلے بتلایا ہے کہ قولی اور فعلی روایتوں میں تعارض ہو تو حنفیہ قولی روایت لیتے ہیں اور فعلی روایت کی تعویل کرتے ہیں. اس لیے کہ وقائع الاحوال یتطرق الیہا الاحتمال، یہ قاعدہ پہلے بتلایا تھا. تو یہ حضور نے گھٹنا ڈھانک لیا، یہ فعلی روایت ہے، اور یہ قولی روایت ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ننگا پا ہے. اس لیے حنفیہ نے اس کو لیا ہے اور اس کی تعویل کی. اور ایسی صورتوں میں جو تعویلیں ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ تعویل پر شرح صدر بھی ہو جائے، ایسا ضروری نہیں. ہلکی پھلکی تعویل بھی چلتی ہے.
غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ قیدیوں میں آئی تھی، ان کا شوہر بھی مارا گیا تھا، باپ بھی مارا گیا تھا۔ ان کے باپ کا نام تھا ہویئی، وہ جنگ میں مارا گیا تھا، شوہر بھی مارا گیا تھا، اور یہ قیدیوں میں پکڑی گئی تھی۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے اجازت چاہی، مجھے ایک باندی دے دی جائے، جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو اسے حساب میں لے لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ لے لو۔ جہاں قیدی عورتیں جمع تھیں، انہوں نے جا کر سب کو دیکھا، حضرت صفیہ ان کو پسند آئی، وہ ان کو لے گئے۔ تو قیدیوں کا جو ذمہ دار تھے، انہوں نے حضور کو آ کر اطلاع کی کہ دہیہ آئے تھے، ایک ایسی قیدی عورت کو لے گئے ہیں جو خیبر کے سردار کی بیٹی ہے اور دوسرے سردار کی بیوی تھی، جو دونوں مارے گئے ہیں، اور ایسی عورت آپ کے حصے میں آنی چاہیے، کسی اور کے حصے میں نہیں جانی چاہیے۔ اور دہیہ لے گئے ہیں اسے۔ یہ قیدیوں کے ذمہ دار نے حضور کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ خیر ادھر کیا ہوا؟ جب حضرت دہیہ حضرت صفیہ کو لے کر کے اپنے خیمے میں پہنچے تو حضرت صفیہ نے ان سے کہا تم مجھے باندھی رکھ کر کیا کرو گے؟ بولو تمہیں کتنا مال چاہیے؟ جتنا مال چاہیے مجھ لے لو، کتابت کرو میرے ساتھ۔ تو انہوں نے بہت بڑی رقم پر بتا دی، انہوں نے فوراً منظور کر لی۔ جیب میں پیسہ نہیں ہے، لیکن اونچے گھر کا آدمی ہے، اونچے گھر کا آدمی بغیر پیسے کے بڑے بڑے سودے کر ڈالتا ہے۔ بات ختم ہوئی ہے۔ جب وہ مکاتبہ بن گئی تو اب مولا ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب تو وہ تصرف کے اعتبار سے آزاد ہو گئی۔ اب تو اسے پیسے لا کر دینے ہیں کہیں سے بھی۔ اب پیسے لانے جائیں کہاں سے لائیں؟ گھر تو جا نہیں سکتے، قیدیوں میں ہیں، گھر تو جا نہیں سکتے، اور گھر جائیں گے بھی تو کون ہے پیچھے؟ کوئی نہیں، باپ بھی مارا گیا، شوہر بھی مارا گیا۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو اس کے اسباب بنتے ہیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میں بدل کتابت کی ادائیگی میں حضور سے مدد لوں۔ چنانچہ وہ حضور کے یہاں پہنچی اور اس نے جا کر اپنا پورا معاملہ ذکر کیا، اور قیدیوں کا سردار اور ذمہ دار پہلے اطلاع کر چکا تھا۔ اب یہ جب یہ پہنچی اور انہوں نے یہ معاملہ ذکر کیا کہ میں نے اپنے آقا سے کہ اتنی رقم پر کتابت کر لی، تو حضور نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا تعاون کر سکتا ہوں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ تمہارا سارا بدل کتابت میں ادا کر دوں، اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ نکاح میں آنا منظور کرو۔ وہ اس سے پہلے ایک خواب بھی دیکھ چکی تھی۔ جب وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو ان کے چہرے پر ایک ہرا نشان تھا گال پر۔ تو حضور نے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ تو کسی نے مارا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں جنگ شروع ہوئی اس سے چند دن پہلے اپنے شوہر کی گود میں سر رکھ کر سوئی تھی اور میں نے خواب دیکھا کہ آسمان میں سے چاند اترا اور میری گود میں آ گیا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے شوہر سے ذکر کیا میں نے یہ خواب دیکھا، تو اس نے اتنا زور کا تماچا مارا اور یہ کہا کہ تو عرب کے بادشاہ کی آرزو کر رہی۔ تو یہ اس نے تماچا مارا تھا، اس کا یہ نشان ہے۔ یہ خواب بھی دیکھ چکی تھی وہ حضرت صفیہ۔ تو جب حضور نے یہ کہا کہ تم منظور کرو تو میں تم سے نکاح کر لوں اور تمہارا بدل کتابت میں ادا کر دوں، وہ تیار ہو گئی۔ چنانچہ
حضرت داہیہ کو 7 غلام دیے، عام روایت تو یہی ہے، اور ایک روایت ہے کہ 9 غلام دیے، کیونکہ بہت بڑی رقم پر انہوں نے کتابت کی تھی۔ اس زمانے میں پیسے ویسے تو ہوتے نہیں تھے، جنسوں کے تبادلے ہوتے تھے، تو 7 غلام دے کر ان کو خریدا کہو یا خریدنا نہ کہو، حضور کی ملکیت میں نہیں آئی، ان کا بدل کتابت ادا کر دیا تو وہ تو اپنے کتابت سے آزاد ہو گئی، اور اب حضور کے نکاح میں آئیں، اسی بدل کتابت کے عوض میں نکاح میں آئیں یا بغیر مہر کے نکاح میں آئیں۔ یہ سورہ احزاب میں آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک مخصوص حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت اپنے نفس کو حضور کو ہبہ کر دے تو بغیر مہر کے حضور نکاح کر سکتے ہیں۔ بس اب یا تو یہ کہو کہ وہ بدل کتابت جو ادا کیا تھا اس کے عوض میں نکاح میں آئیں، یا انہوں نے اپنے نفس کو ہبہ کیا اور بغیر مہر کے نکاح میں آئیں۔ عتق مہر نہیں ہے، کیونکہ عتق تو ہے ہی نہیں، وہ تو کتابت کی ہے، اور کتابت کا بدل ادا کر کے وہ کتابت کی روح سے آزاد ہوئی۔ مگر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ میں ساتھ تھے اور خادم تھے اور 15-16 سال کے تھے، جب حضور ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ 10 سال کے تھے، اور یہ 6 سال غزوہ خیبر 16 سال کے ہیں۔ ان کی روایت بخاری شریف میں بار بار آئے گی کہ حضور نے ان کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر بنایا۔ بار بار وہ یہی کہیں گے کہ حضور نے ان کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو مہر بنایا۔ حضرت انس کی روایت میں بار بار یہی آئے گا۔ اس لیے صرف امام احمد علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ عتق کو مہر بنا سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اس مسئلے کو یہاں واضح نہیں کرتے، کتاب النکاح میں ہو سکتا واضح کیا ہو، مجھے اب یاد نہیں ہے، باقی یہاں تو حضرت نے یہ مسئلہ واضح نہیں کیا۔ امام احمد اکیلے یہ کہتے ہیں کہ عتق کو مہر بنا سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی ملکیت میں باندی ہے، اس نے اس کو آزاد کیا اس شرط پر کہ وہ آزاد ہو کر نکاح میں آئے اور یہ آزاد کرنا ہی نکاح کا مہر بنے، تو امام احمد کہتے ہیں عتق مہر بن سکتا ہے، دوسرے تمام فقہا کہتے ہیں عتق مہر نہیں بن سکتا۔ پھر مسئلہ یہ اختلافی ہو گیا ہے کہ شے تافہ مہر بن سکتی یا نہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شے تافہ بھی مہر بن سکتی ہے، ایک مٹھی ستو دے دو، ایک جوتا، 2 چپل دے دو، شے تافہ معمولی قیمت کی چیز بھی مہر بن سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کہتے ہیں نہیں، اس کی حیثیت والا مال ہونا چاہیے مہر بنا جائے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مال نہیں، اموالکم جمع ہے۔ پھر حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا کہ اموال سے مراد 1/4 درہم یعنی 3 درہم، 1/4 دینار، 1/4 دینار یعنی 3 درہم۔ حنفیہ نے کہا نہیں، 10 درہم، اس لیے کہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے لا مہر اقل من 10 دراہم، اور اموال جمع قلت ہے، اور جمع قلت کا 3 سے لے کر 10 تک آتا ہے، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 10، اموال جمع قلت کا وزن ہے، اور حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 نہیں 10 مراد ہیں، تو حدیث چاہے وہ ضعیف ہو، اگرچہ وہ متعدد صحابہ سے ہے، ضعیف ہو، مگر اس آیت کی تفسیر کرنی ہے،
اس حدیث سے کچھ نہیں ثابت کرنا. ان تبتغوا باموالکم، اس میں اموال سے جمع قلت کا ابتدائی درجہ مراد ہے یا نہائی یا درمیانی؟ اس حدیث نے بتلایا کہ نہائی درجہ مراد ہے. بہرحال امام احمد کے یہاں عتق مہر بن سکتا ہے. عتق مال ہی نہیں، عتق تو نام ہے ازالہ ملک کا. غلام باندی میں مولا کی ملکیت تھی، اس ملکیت کو ختم، ازالہ ملک کا نام ہے. بس عتق کا کوئی مال ہی نہیں. اس لیے صرف امام احمد کہتے ہیں کہ عتق مہر بن سکتا ہے. دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، عتق مہر نہیں بن سکتا، مال ہونا ضروری ہے. پھر حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیء تافہ، معمولی قیمت کی چیز جیسے ستو کی ایک مٹھی، 2 چپل، تعلیم قرآن، یہ بھی سب مہر بن سکتا ہے. دوسرے 2 امام کہتے ہیں نہیں، مال ضروری ہے. پھر امام مالک کہتے ہیں 1/4 دینار میں 3 درہم میں چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. معلوم ہے ایک عضو کی یہ قیمت ہے، لہذا کم سے کم مہر 3 درہم یا 1/4 دینار ہونا چاہیے. حنفیہ کہتے ہیں یہ قیاس صحیح نہیں، یہ قیاس صحیح نہیں. ایک عضو میں جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ تو بے قدر ہاتھ کاٹا جاتا ہے. جس ہاتھ نے چوری کی ہے، جس ہاتھ نے چوری کی ہے وہ تو بے قدر ہاتھ ہے. وہ تو غور کرو اسے. اسی لیے چوری میں بایاں ہاتھ نہیں کاٹتے، دایاں ہاتھ کٹتا ہے، کیونکہ چوری یہی کرتا ہے. تو یہ جس نے چوری کی ہے یہ تو بے قدر ہاتھ ہے. اور یہ جو خربوزہ ہے یہ تو ویلیویبل ہے. بیوی کا خربوزہ یہ تو ویلیویبل ہے. بس یہ بے قدر عضو اور با قدر عضو، دونوں کی ایک قیمت کیسے ہو جائے گی؟ بس آیت میں جو اموال ہے جمع قلت ہے، اقل بھی مراد ہو سکتا ہے، اکثر بھی مراد ہو سکتا ہے، درمیان کا درجہ کوئی مراد ہو سکتا ہے. مگر اس حدیث نے جو 5 صحابہ سے مروی ہے، ہر ایک کی سند میں کمزوری ہے، لیکن 5 صحابہ سے مروی ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. اس حدیث سے اس آیت کی تفسیر کی کہ یہاں جمع قلت کا آخری مرتبہ مراد ہے. خیر وہ سب فقہا تو یہ کہتے ہیں، اس کو امام احمد نے لیا ہے، اور اس کا جواب میں نے تمہیں دے دیا کہ یہ حضرت انس کا بیان ہے اور بار بار کہتے ہیں. لیکن دوسرے روات واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کتابت کی تھی حضرت دہیہ سے، اور حضور نے اس کے بدلے میں 7 بردے دیے تھے. قال عبد العزیز وقال بعض اصحابنا والخمیس یعنی الجیش قال فاصبناها. ہاں ضمیر خیبر کی طرف لوٹ رہی ہے. خیبر صلح سے فتح نہیں ہوا، لڑ کر فتح کیا. ان وطن مانے لڑ کر. قال فاصبناها عن وطن فجمع السبي فجاء دحیۃ. دیکھو یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت دحیہ کو دی تھی، یہ تو اس روایت میں بھی ہے. فجاء دحیۃ فقال یا نبی اللہ اعطنی جاریۃ من الصبی فقال اذهب فخذ جاریۃ فاخذ صفیۃ بنت حیی فجاء رجل، یہ رجل ہے وہ قیدیوں کا ذمہ دار. فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت دحیۃ صفیۃ بنت حیی سید قریظہ والنضیر لا تصلح الا لك قال ادعوه بها. حضور نے فرمایا دحیہ کو بلاؤ، وہ باندی کو لے کر آئیں. قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے دیکھا تو حضور کو پسند آ گئی. یہ پسند آ گئی مفہوم ہے اس کا.
قال خذ جاریۃ من الصبی غیرہا، یہاں سے دوسرے راویوں کے ساتھ مضمون مختلف ہو رہا ہے. ان کو بلایا، وہ باندھی لے کر آئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ خود کتابت کر کے اپنے بدلے کتابت میں تعاون حاصل کرنے کے لیے خود حضور کے پاس آئی تھی. قال خذ جاریۃ من الصبی غیرہا قال فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها فقال له ثابت یا ابا حمزہ. یہ حضرت انس کی کنیت ہے. حمزہ ایک گھاس ہے جس کی سبزی بنتی ہے. تو جب یہ حضور کے خادم تھے، ایک کھیتوں میں گھوم کر کے یہ گھاس چن کر لاتے تھے سبزی بنانے کے لیے. تو حضور نے ان کی کنیت رکھ دی تھی ابو حمزہ. پھر وہ ان کو اتنی پسند آئی کہ وہ ہمیشہ ان کی کنیت رہی. یہ کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں تھی. فقال له ثابت یا ابا حمزہ ما اصدقها، مہر میں حضرت صفیہ کو حضور نے کیا دیا؟ قال نفسها، ان کی رات مہر میں دی. اعتقها وتزوجها، پھر کیا ہوا؟ باندی میں جب تک استبراء رحم نہ ہو جائے اس سے استمتاع نہیں ہو سکتا. چاہے وہ باندی ہو چاہے آزاد ہو کر اس سے نکاح کر لو، جب پہلے شوہر سے آئی ہے تو ایک حید آنا ضروری ہے. چنانچہ حضور سے نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی استبراء رحم ہوگا. کئی دن رہنا ہوا خیبر میں، کئی دن رہنا ہوا. پھر جب واپسی ہوئی تو واپسی میں صحبہ ایک جگہ ہے. صحبہ خیبر سے قریب ہے، مدینہ سے قریب نہیں ہے. وہاں جب قافلہ پہنچا تو یہ پاک ہوئی، حیض مکمل ہو کر پاک ہوئی. تو پھر وہاں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو سنوارا، دلہن بنایا اور زفاف ہوا، دوسرے دن ولیمہ ہوا. حتی اذا کان بالطریق جہزتها له ام سلیم فاہدتها له من اللیل فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا فقال من کان عنده، رات کو تو زفاف ہو، صبح ولیمہ. ولیمہ کیسے ہوا؟ حضرت انس کو حضور نے کہا لشکر میں اعلان کرو. 1500 کا لشکر تھا. لشکر میں اعلان کرو جس کے پاس کھانے کی جو چیز ہو لے کر آئے. لائے سب، ہر ایک کے بعد جو کچھ، کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی بھینس کا انڈا لایا. چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا، سب جو جو لائے وہ اس کے اوپر رکھ دیا. پھر سب نے مل کر کھا لیا. یہ ولیمہ ہو گیا. فقال من كان عنده شيء فليجيء به وبسط نطعا، مانے چمڑے کا دسترخوان. فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، سمن میم پر زبر اور جزم دونوں. قال واحسب قد ذكر السويق ستو. قال فحاسوا حيثا، ستو کی ربڑی بنائی. صحابہ نے ستو میں پانی ڈال کر کے گھول کر کے ربڑی بنائی. فحاسوا حیثا فکانت ولیمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب. ایک رائے ہے کہ عورت 2 3 4 کپڑوں میں نماز پڑھے گی تب نماز ہوگی. حضرت امام ان کی تردید کر رہے ہیں کہ کپڑوں کی تعداد نہیں، کوئی تعداد نہیں. سر سے پیر تک بدن کپڑے میں چھپا ہوا ہونا چاہیے، چاہے ایک ہی کپڑا ہو. صرف چہرہ کھلا رہ سکتا ہے جتنا وضو میں دھوتے ہیں، کان نہیں. اور دونوں ہاتھ پہنچوں تک اور دونوں پیر گٹوں تک. یہ حنفیہ کے یہاں ہے، شوافے نہیں مانتے اسے. شوافے کے یہاں چہرہ
اور ہاتھ پہنچوں تک، پیروں کو چھپانا ضروری ہے نماز میں شوافی کے یہاں۔ حنفیہ کے یہاں 3 عضو، چہرہ اس میں کان نہیں، ہاتھ گٹوں تک، اور پیر اس میں ٹخنے نہیں، ٹخنوں سے نیچے، یہ 3 اعضاء کھلے رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سارا بدن چھپا کر عورت کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پر چاہے ایک کپڑے میں چھپا لیا، 2 3 4 کی کوئی قید نہیں، یہی رائے صحیح ہے۔ مگر حضرت اس پر جس حدیث سے استدلال کریں گے وہ استدلال خفی ہے، سوچیو استدلال تام ہے یا نہیں۔ البتہ حضرت اکرمہ کا جو قول لا رہے ہیں، اکرمہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان کا قول ٹھیک ہے۔ باب فی کم تصلی المرأة من الثیاب، وقال اکرمۃ لو وارت جسدها فی ثوب جاز۔ حدیث کیا لا رہے ہیں؟ عورتیں فجر کی نماز پڑھ کر لوٹتی تھیں تو متلففات فی مروتہن، اس سے استدلال کرنے کے دیکھو صرف ایک کپڑا ہے جس میں لپٹی ہوئی ہے، ارے یہ مروت تو برقع ہے ان کا، یہ سارا یہی کپڑا بدن پر نہیں ہے، یہ تو ان کا برقعے ہیں، اس لیے حدیث سے استدلال خفی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروتهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد۔ اس کے بعد مسئلہ ہے ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس میں پھول بوٹے تھے یا سامنے پھول بوٹے تھے، اور نماز میں ان پر نظر پڑی اور توجہ بٹ گئی تو بھی نماز ہو گئی، مگر ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، نمازی کے سامنے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ ایک ہدیہ آیا ایک چادر کا، ابو جہم، یہ قریشی صحابی ہیں، اور ایک ہیں ابو جوہیم، یہ انصاری ہیں، حضرت ابی بن کعب کے بھانجے ہیں، اور یہ قریشی ہیں ابو جہم۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ایک چادر، اس میں پھول بوٹے تھے، حضور نے وہ چادر اوڑھی، اوڑھ کر کے نماز پڑھانے تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ نماز میں ان بوٹوں کی طرف، یہ جو پھول بوٹے، یہ 2 مترادف لفظ جمع کیے ہیں، صرف بوٹا اس کے معنی بھی پھول، ان بوٹوں کی طرف توجہ چلی گئی۔ نماز پڑھا کر حضور گھر میں تشریف لے گئے اور وہ چادر اتار کر ایک آدمی کو دی کہ یہ ابو جہمہ کو واپس کر کے آؤ، اور ان کے پاس میں سادہ چادر ہے ام بجانیہ، وہ لے آؤ۔ اس چادر میں جو بوٹے ہیں اس نے مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کر لیا، غافل کیا، مگر حضور نے نماز نہیں لوٹائی، اور ابو جہمہ کو بھی یہ نہیں کہا کہ یہ چادر اوڑھ کر نماز مت پڑھنا۔ معلوم ہوا کہ ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ باب اذا صلى في ثوب له اعلام، علم کی جمع پھول بوٹے، ونظر الى علمها، نماز میں پھول بوٹوں کو دیکھا، توجہ ہٹ گئی نماز سے، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، خمیصہ کے معنی پتلی چادر، لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذا الى ابي جهم واتوني بأنبجانية ابي جهم فإنها الہتنی، غافل کیا اس نے مجھے، الہاکم التکاثر، وہاں الہا پھر کم ضمیر وہی فعل ہے،
الهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني. اس سے معلوم ہوا کہ اچانک کوئی نیا پھول بوٹا ہے تو توجہ کو کھینچتا ہے، اور ہمارے جو مصلے ہوتے ہیں جس میں کچھ کعبہ بنا ہوتا ہے، فرضی تصویر ہے، کچھ بیت المقدس بنا ہے، کچھ کعبہ بنا ہے، ہماری کبھی نماز پڑھتے ہوتے توجہ ہی نہیں جاتی، اس لیے کہ روز سامنے ہے. اس کے بعد مسئلہ ہے کپڑے میں صلیب کی تصویر بنی ہوئی ہے، صلیب کی پوجا کرتے ہیں عیسائی، یا کوئی اور تصویریں ہیں، یا ایسی جگہ ہے کہ چاروں طرف تصویریں ہیں، نمازی کے سامنے بھی تصویریں ہیں، وہاں نماز پڑھے تو یا ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ایسے کپڑے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. باب ان صلی فی ثوب مصلب، صلیب کی تصویر والا کپڑا، او تصاویر، اس کا عطف کہاں کرو گے؟ اگر مصلب پر کرتے ہو تو مانو گے فی ثوب فیہ تصاویر، اور اگر فی ثوبن پر کرو تو فی تصاویر، یعنی جس جگہ میں چاروں طرف تصویریں ہیں، سامنے تصویریں، وہاں نماز پڑھنا. حل تفسد صلاۃ، وہ حل چلایا حضرت نے. وما ینہی عن ذلک، اشارہ کیا کہ نماز تو ہو جائے گی مگر ایسا کپڑا پہن کر ایسی جگہ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ممنوع ہے. وبه قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صہیب بن انس قال كان قرام، اوپر لفظ آیا تھا خمیصۃ، اس کے معنی پتلا کمبل، اور قرام معنی پتلی چادر، لیکن اس چادر میں نقش و نگار ہونے چاہیے تب وہ قرام کہلائے گا. ایسا ایک پتلا پردہ تھا جس میں نقش و نگار تھے. حضرت عائشہ نے گھر میں اس کا طاقچے پر یا دروازے پر اس کا پردہ بنایا. قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم امیتی ان قرامك هذا، یہ پردہ ہٹاؤ، فإنه لا تزاول تصاوره تعرض في صلاتهم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. فروج اس جبے کو کہتے ہیں جس کا گریبان پیچھے کھلتا ہے، ریشم کا جبہ ہے. ریشم مرد کے لیے حرام ہے، لیکن اگر ریشم کا جبہ پہن کر نماز پڑھے تو پاک نماز ہو جائے گی. ریشم پہننا حرام ہے، لیکن ریشم کا جبہ پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. مگر باب میں جو حدیث ہے اس سے استدلال خفی ہے. حضور کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ ہدیہ آیا، حضور نے اس کو زیب تن فرمایا اور نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میں حضور نے وہ جبہ نکال دیا، کلکارہ لہو، جیسے حضور اس کو ناپسند کر رہے ہوں اس طرح سے نکال دیا، اور نکال دیا اور فرمایا کہ یہ لباس متقیوں کے شایان شان نہیں ہے، مجھے جبرائیل نے ابھی آ کر خبر دی. اس دن سے ریشم مردوں کے لیے حرام ہوا. بس یہ واقعہ تو ریشم کی حرمت سے پہلے کا ہے، اس لیے اس سے استدلال خفی ہے. لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر اس نے ریشم پہن کر کے نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر
قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين باب في الثوب الاحمر لال کپڑا احمر قانی تیز سرخ رنگ یہ مردوں کے لیے مکروہ ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ احمر قانی قاف الف نون یا احمر قانی مانے بھپکے دار سرخ، تیز سرخی، ایسا کپڑا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ البتہ ٹوپی اس میں سے مستثنا کی ہے، ترکی ٹوپی آتی ہے بالکل سرخ، ٹوپی کو مستثنا کیا ہے۔ باقی احمر قانی مردوں کے لیے مکروہ ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ یہ دل ربا رنگ ہے، تم پتہ نہیں اردو سمجھو گے نہیں سمجھو گے، یہ دل ربا رنگ ہے، یہ مردوں کے لیے شایع نشان نہیں ہے، مردوں کو معشوق نہیں بننا چاہیے، یہ عورتوں کے شایع نشان رنگ ہے، اس لیے عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے رنگ پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن ایسا کپڑا مکروہ ہے، اور احمر قانی سے نیچے کے جتنے درجے ہیں سب جائز ہیں۔ یہ جو آخری درجہ مکروہ کا ہے، اس میں بھی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، باقی ایسا کپڑا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ حدیث سے جو استدلال کر رہے ہیں استدلال خفی ہے۔ وہ حضور سرخ جوڑا پہن کر تشریف لائے تھے تو سفیان ثوری نے کہا کہ وہ تو ہیبرا کپڑا تھا جس کی زمین سفید تھی اور اس میں لال دھاریاں تھیں، جیسے لال رنگ کے پھول رومال ہوتے ہیں، زمین سفید ہے اس میں لال دھاگے کے پھول ہیں، کہتے ہیں اس کو لال رومال ہی کہتے ہیں۔ تو یہ جو حضور نے سرخ جوڑا پہنا تھا وہ تو سارا سرخ نہیں تھا، ہیبرا کپڑا تھا، لہذا حدیث سے استدلال خفی ہے۔ باب فی الثوب الاحمر وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمر بن ابي زائدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلال يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة له فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء۔ سرخ سوٹ پہن کر حضور تشریف لائے، مشمرن لنگی حضور نے اونچی اٹھا رکھی تھی، صلی الی الانزۃ بالناس رکعتین ورأیت الناس والدواب یمرون من بین یدی الانزۃ باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشوع۔ یہاں سے بہت دور تک ایک ہی سلسلے کے ابواب آئیں گے، وہ یہ ہے کہ نماز زمین پر یا جن سے ارض پر پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ جن سے ارض بتلایا تھا کہ جو آگ میں جلے نہ پگھلے نہ وہ جن سے ارض ہے، جو جل جائے پگھل جائے جیسے لوہا لکڑی، یہ جن سے ارض سے نہیں ہے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز زمین پر پڑھو یا جن سے ارض پر پڑھو، اس کے علاوہ پر پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نفل نماز پڑھو، جس طرح جس چیز پر چاہے پڑھو، فرض کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر پڑھو، کیونکہ حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، لہذا ارض پر پڑھو۔
باقی تمام فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، غیر عرض پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو تیمم میں تو غیر عرض پر تیمم کرنے کا کوئی نص نہیں ہے، لہذا وہاں تو زمین ہی پر تیمم کرنا ہے، زمین عرض پر یا جنس عرض پر، غیر عرض پر تیمم کی کوئی نص نہیں ہے۔ اور یہاں غیر عرض پر نماز پڑھنے کی ڈھیر ساری نصوص ہیں، 2 صفحے تک باب چلیں گے اسی سلسلے کے باب۔ اس لیے تمام فقہا کہتے ہیں کہ غیر جنس پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مالکیہ جو کہتے ہیں فرض نفل، انہوں نے اولاً جو فرق کیا ہے یہ فرق بلا وجہ ہے، نفل اور فرق کا کوئی فرق نہیں ہے، پاکی ناپاکی میں کیا فرق ہوگا۔ پھر مالکیہ کے یہاں بھی اس پر عمل نہیں، اب عمل نہیں۔ ہمارے پاس ایک طالب علم تھا سوڈان کا، احمد میرت، اب وہ یمن میں پڑھاتا ہے، وہ مالکی تھا، وہ مجھ سے مناسبت رکھتا تھا، میرے پاس عصر کے بعد آتا تھا تو مغرب میرے ساتھ پڑھتا تھا، تو مسجد میں جو چٹائیاں ہیں اسی پر پڑھتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا احمد تو مالکی ہے، تیری نماز ان چٹائیوں پر کیسے ہوتی؟ تو اس نے مجھے کہا کہ اب ہمارے یہاں اس مسئلے پر عمل نہیں ہے، جیسے مالکیہ اور شوافی کے یہاں اذان میں ترجیح ہے، مگر اب پوری دنیا میں شوافی اور مالکیہ کے یہاں اذان میں ترجیح نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے اس نے مجھے بتلایا ہے کہ ہمارے یہاں اس پر عمل نہیں ہے۔ وہ آپ چاروں ائمہ متفق ہو گئے کہ جو علت لیل ارض مسجد، مگر غیر عرض پر نماز پڑھنے کی نصوص ہیں، اور تیمم میں کوئی نص نہیں ہے، لہذا تیمم تو زمین یا جنس عرض پر کرنا ہے، لکڑی پہ تیمم کرو گے نہیں ہوگا، نمازیں ہو جائیں گی۔ بس اتنی تفصیل ذہن میں رکھ کر مسلسل ابواب پڑھو۔ باب الصلاۃ فی السطوح، چھت پر، زمین پر کہاں ہوئی؟ چھت پر۔ والمنبر، حضور نے منبر پر نماز پڑھائی تھی کھڑے ہو کر۔ والخشوع، لکڑی پر۔ قال ابو عبداللہ ولم یر الحسن بأسا ان یصلی علی الجمد، تم نے دیکھا نہیں جہاں برف پڑتا ہے یا برف پڑتی ہے وہاں کھیتوں میں، راستوں میں، بلکہ پانی پر برف ایسی جم جاتی ہے کہ اس پر لوگ چلتے ہیں، اس جمے ہوئے برف پر نماز پڑھے؟ حضرت حسن نے کہا کوئی بات نہیں، پڑھو۔ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَن يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ، ایک مسئلہ، پل ہے اس کے نیچے گندگی نہ پانی بہہ رہا ہے، بہنے تو پل کے اوپر پڑھ سکتے ہو۔ وَالْقَنَاطِيرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا، آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اوپر ناپاک پانی بہہ رہا ہے، او امامہا، یا سامنے بہہ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اذا کان بینہما سترۃ، ناپاکی اور نمازی کے درمیان میں آڑ ہے، تو ناپاکی اگر اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے بہتی ہے تو بہنے دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی ہے جیسے تم لوگ پڑھتے ہو۔ وصلی ابو ہریرہ علی ظہر المسجد بصلاۃ الامام، اقتداء کی۔ وصلی ابن عمر علی الثلج، ثلج کے معنی بھی برف جو قدرتی پڑتی، اور ایک برسات میں کبھی اولے پڑتے ہیں، وہ ثلج نہیں، وہ برد ہے، اولے برد، اور ثلج جو قدرتی برف پڑتی وہ۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي في الناس عالم به مني هو من أصل الغابة، جنگلی جھاؤ، جنگلی جھاؤ کی لکڑی سے منبر بنایا گیا۔ میں نہیں جانتا جھاؤ کون سی لکڑی کا نام ہے، میں نہیں جانتا۔
هو من اصل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة. حضور نے اس منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے رکوع تک، سجدہ نیچے اتر کرتے کرتے، پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ حدیث معول ہے، یعنی لوگوں کو نماز سکھانے کے لیے حضور نے یہ عمل کیا تھا. یہ سنت نہیں ہے کہ ہر امام منبر پر کھڑا ہو نیچے اترے سجدہ کرے، یہ طریقہ مسلمانوں میں رائج نہیں ہے. یہ تو حضور نے عمل کیا تھا لوگوں کو نماز کی تعلیم دینے کے لیے. حدیث معول ہے. فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد على المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع قهقرى حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. یعنی پوری نماز اسی طرح پڑھائی. دیکھو حدیث کے راوی ہیں علی ابن عبداللہ یعنی علی ابن المدینی، وہ سفیان ابن عیینہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں. ان کے ساتھی ہیں خواجہ تاش. خواجہ تاش نہ سمجھو تو کلاس فیلو کر دو. امام احمد نے علی مدینی سے کہا یہ حدیث مجھے سناؤ، تو سنائی. پھر علی مدینی نے ان سے کہا آپ تو سفیان ابن عیینہ کے شاگرد ہیں، اور سفیان ابن عیینہ سے طلبہ یہ حدیث بار بار پوچھتے تھے، تو کیا آپ نے سفیان ابن عیینہ سے حدیث نہیں سنی؟ تو امام احمد نے کہا میں نے یہ جز نہیں سنا کہ حضور یعنی امام مقتدیوں سے اونچا کھڑا ہو کر اس نے نماز پڑھائی، یہ جز میں نے نہیں سنا براہ راست ابن عیینہ سے. قال علی بن عبد اللہ سألنی احمد بن حنبل عن هذا الحديث قال وإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. تم دیکھتے ہو مسجد نیچے ہوتا ہے، مقتدی اوپر ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ کہ صرف امام نیچے ہو یا اوپر ہو، صرف وہ مسئلہ الگ ہے. یہ تو امام کے ساتھ نیچے مقتدی بھی ہیں اور باقی مقتدی اوپر ہے، جیسا کہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ثم عاد فلا باس ان يكون الامام اعلى من الناس بهذا الحديث. یہ مسئلہ کہ صرف امام نیچے ہے یا اوپر ہے، یہ مسئلہ مجھے صحیح یاد نہیں، اس لیے میں نے گول کر دیا، بیان نہیں کیا. فقہ میں اس کی تفصیل ہے، مجھے یاد نہیں اس وقت. باقی یہ مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. وقال فقلت فإن تقدیم تاخیر ہے. پہلے یہ پوچھا تھا کہ آپ تو ابن عیینہ کے شاگرد ہیں اور طلبہ ابن عیینہ سے حدیث بار بار پوچھتے تھے، آپ نے نہیں سنی؟ تو کہا نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ حدیث تو سنی ہے مگر یہ جز نہیں سنا کہ امام اعلیٰ تھا مقتدیوں سے. قال فقلت فإن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا أفلم تسمعه منه؟ قال لا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك. یہ قصہ بار بار آئے گا. غزوہ احزاب ہوا، احزاب ختم ہوا، غزوہ بنو قریظہ ہوا. غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو بھی کچھ نہیں ملا، کافروں کو بھی کچھ نہیں ملا. غزوہ احزاب میں کسی کو دھیلا نہیں ملا. اللہ نے باد سر سے ٹھنڈی ہوائیں چلائی، وہ سر پہ پیر رکھ کر بھاگے، اپنا سب کچھ لے گئے. مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی کوئی غنیمت نہیں آئی، وہ تو گئے.
لیکن غزوہ احزاب کے بعد فوراً معاً غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ بنو قریظہ میں پورے قبیلے کے لڑنے کے قابل فوجی قتل کیے گئے، اور باقی بچے اور عورتیں غلام باندی بنائے گئے، اور ان کی ساری زمین مال غنیمت میں آئی، تو مسلمان آسودہ ہو گئے۔ اس غنیمت میں سے تو اس جنگ غزوے میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن اس کے بعد متصلاً یہ غزوہ ہوا تو اس میں بہت کچھ مل گیا، اور وہ مہزوم گئے۔ جب یہ مال غنیمت ملا اور پورے باغات اور ان کے علاقے کی زمینیں سب ملی، تو مسلمان آسودہ ہو گئے۔ مگر اس آسودگی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ سب صحابہ نے استفادہ کیا، خود حضور نے اس آسودگی سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ چنانچہ اس غزوے کے بعد جب سارے مسلمان آسودہ ہو گئے تو ازواج مطہرات نے بھی درخواست دی کہ ہمارا وظیفہ تیل بڑھنا چاہیے، ہمارا جو سالانہ نفقہ ہے وہ نفقہ بڑھنا چاہیے۔ سب آسودہ ہو گئے ہیں، ہم تنگی سے کیوں گزارا کریں؟ حضور کو سخت ناراضگی ہوئی، ان کے اس مطالبے سے سخت ناراضگی ہوئی، اور حضور نے قسم کھائی کہ حضور 1 مہینے تک کسی بیوی صاحبہ کے کمرے میں جائیں گی۔ یہ گویا کنایا ہے کہ صحبت نہیں کریں، کسی کے کمرے میں نہیں جائیں گا کا مطلب یہ ہے۔ ماچس رکھی تھی لینے چلا جائے کوئی حرج نہیں، اور جہاں حضور نے تنہا کمرے میں جہاں مہینہ گزارا وہاں کوئی بیوی آ جائے صحبت کریں نہیں، یہ کنایا ہے۔ کسی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے یعنی صحبت نہیں فرمائیں گے، ماچس لینے جا سکتے ہیں، بیوی اس کمرے میں جہاں حضور ٹھہرے ہوئے وہاں آ جائے صحبت کریں نہیں، یہ کنایا ہے۔ پھر 1 مہینہ پورا ہوا تو آیات تخیر نازل ہوئی۔ آیات تخیر 2 ہیں، صرف 2 ہیں۔ لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ پورا رکوع آیات تخیر ہے، پوری رکوع آیات تخیر نہیں، 2 ہی آیتیں ہیں، وہ سورہ احزاب میں ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، 2 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کا حاصل یہ ہے کہ جیسا اب تک تنگی ترشی سے تم رہتی رہی اسی طرح رہنا ہے تو رہو، نہیں تو طلاق لے لو اور جہاں چاہو چلی جاؤ، جا کر ٹھاٹ کرو، میرے یہاں ٹھاٹ نہیں ملے گی۔ چنانچہ سب بیویوں نے حضور ہی کو اختیار کیا، کیونکہ وہ تو دیکھ رہی تھی کہ بھئی سارے مدرسوں میں دوپہر کو شام کو مرغا ملتا ہے، ہمارے مدرسے میں کیوں نہیں ملتا؟ مجھے تو اصل یہ جملہ تمہیں سمجھانا تھا کہ تمام غزوہ بنو قریظہ کے بعد تمام صحابہ آسودہ ہو گئے، اور یہ آسودگی آخری درجے پر پہنچ گئی خیبر جب فتح ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے فتح خیبر سے پہلے کبھی پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی نہیں، فتح خیبر کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں ملی۔ تو یہ تو خیبر فتح ہوا تو بعد میں فتح ہوا ہے، غزوہ بنو قریظہ تو پہلے ہے۔ اس سے آسودگی کی ابتدا ہوئی، مگر اس آسودگی سے حضور نے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ ازواج نے درخواست دی تو سخت ناراض ہو گئے اور ایلا کر لیا، 1 مہینے کی قسم کھا لی بیویوں سے صحبت نہ کرنے۔ اب حضرت عائشہ کے کمرے کے اوپر کمرہ تھا بالا خانہ، حضور اس کمرے میں تنہا ہو گئے،
بیویوں کے کمرے میں نہیں جائیں گے. نہیں جائیں گا کا مطلب یہ کہ کھانا وانا تو وہیں سے آئے گا، بیویوں ہی سے کھانا تو حضور کا آئے گا، کھانا کو حضور تھوڑا الگ پکائیں گے. نہ جانے کا مطلب میں نے بتلایا، وہ کنایا ہے. ابھی یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کے ساتھ معاً ایک دوسرا واقعہ پیش آیا. حضور گھوڑے پر بیٹھ کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑا بد کا بھاگا اور ایک کھجور کے تنے کے پاس سے گزرا تو حضور کا دایاں پیر کمر سے لے کر نیچے تک رگڑ کھا گیا. کھجور کا درخت ویسے ہی کھردرا ہوتا ہے، اس سے جسم رگڑ کھا گیا تو کمر سے لے کر نیچے تک زخمی ہو گئے. آگے جا کر حضور گر پڑے اور گھوڑا بھاگتا جا رہا ہے. آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے تھے انصار، انہوں نے کہا بھئی گھوڑا تو حضور کا ہے اور حضور ساتھ میں ہے نہیں. تو انہوں نے، کئی آدمی تھے، ترکیب سے گھوڑے کو پکڑا اور پکڑ کر واپس لے کر آ رہے تھے تو حضور جو گر پڑے تھے تو حضور کھڑے ہو کر کے جدھر گھوڑا گیا ہے حضور ادھر جا رہے ہیں اور وہ گھوڑا لے کر آئے تو حضور کو گھوڑے پر بٹھا کر کے گھر لائے. اور یہ جو بیماری کے ایام تھے اس میں حضور نماز پڑھانے نہیں آئے. کون نماز پڑھاتا تھا معلوم نہیں. بیماری کا ایام حضور نے اسی کمرے میں نمازیں پڑھی ہیں، تنہا، جماعت سے نہیں، تنہا نماز پڑھی وہیں. معلوم ہے چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے، بس اتنا استدلال کرنا ہے. وبه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجوحشت، زخمی کر دی گئی حضور کی پنڈلی. او قال قطفه، حضور کا شانہ زخمی نہیں ہوا تھا، پنڈلی ہوئی تھی. وآلا من نسائه شهرا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع النخل، اس پر چڑھنے کے جو سیڑھیاں بنی تھی وہ کھجور کے تنے کی بنی تھی. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل ل29 فقالوا يا رسول الله إنك عليت شهرا قال إن الشهر 29. باب اذا اصاب ثوب المصلی امرأته اذا سجد، بیوی کو کپڑا لگ گیا، چاہے بیوی حائضہ ہو، اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وبه قال حدثنا مسدد بن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاؤه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد قالت وكان يصلي على الخمرة. استدلال کیا کرنا ہے؟ باب کیا ہے؟ مقصد باب کیا ہے؟ مقصد باب یہ ہے، سنو، مصلی سارا غیر عرض پر ہے یا مصلی کا ایک ناخن غیر عرض پر ہے تو ابھی نماز ہو جائے گی. دیکھو مصلی کا کپڑا بیوی پر پڑا تو زمین پر تو نہیں پڑا، نماز ہو گئی. اتنا باریک باب ہے. ایک ہے سارا مصلی غیر عرض پر ہے، ایک ہے مصلی کا جز غیر عرض پر ہے. تو سارا مصلی غیر عرض پر ہے، نماز ہو جاتی ہے، تو اگر اس کا ایک جز غیر عرض پر ہو جائے گا تو کیا اس میں پریشانی آپ کو؟ یہ جو سلسلے بیان ہے اسے جوڑنے کے لیے اتنی باریک بات کہنی پڑی، ورنہ آگے جو ابواب آ رہے ہیں وہ تو واضح ہیں کہ غیر عرض پر نماز ہوتی ہے، غیر عرض پر نماز ہوتی ہے، وہ بات تو واضح ہیں.
لیکن یہ بیچ میں یہ کیا باب آ گئے؟ باب یہی چل رہے ہیں کہ غیر عرض پر نماز ہو جاتی ہے، اور یہ بیچ میں کیا باب آیا؟ اس لیے اس کو باب کو پورے سلسلے کو جوڑنے کے لیے یہ تعویل ہے کہ سارا مصلی غیر عرض پر ہو یا مصلی کا کوئی جز، چاہے وہ جز مصلی سے متعلقہ ہو، کپڑا ہو، وہ غیر عرض پر ہو تو بھی نماز ہو جائے گی۔ دیکھو اس حدیث میں کپڑا حضور کا حضرت میمونہ پر گر رہا ہے اور حضور نماز پڑھ رہا ہے، معلوم ہے غیر عرض پر نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ جز و کل کا حکم ایک ہے۔ جو جز کا حکم ہے وہی کل کا ہے، اور جو کل کا حکم ہے وہی جز کا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔